آج ذرا بات کھل کر کے کہوں، آج ہمارے امام، ہمارے عالم، ہمارے خطیب، ہمارے مؤذن ذرا اچھا لباس پہن لے اور ذرا اچھا فون استعمال کر لے، ذرا اچھی سواری پر چل جائے، ہمارے پیٹوں میں درد ہوتا ہے۔ دیکھ رہے حضرت پہلے یہاں آیا تھا، دبلا پتلا تھا، اب موٹا ہو گیا۔ دیکھ رہے حضرت جب ہمارے مسجد میں آیا تھا پھٹے پرانے کپڑے تھے، آج نئے نئے کاٹن کے کپڑے پہن کر جا رہا ہے۔ دیکھ رہے امام صاحب ہمارے یہاں جب آئے تھے سائیکل پر آ رہے تھے، اب کار موٹر سائیکل پر جا رہا ہے۔ ہمارے پیٹ درد ہونے لگتے۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، آپ ایک ہی مالدار نہیں، انہوں بھی مالدار ہونی چاہیے۔ جب یہ بات کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ معمولی بات نہیں۔ اچھا رہے گا تو اس کے بعد میں تول آئے گی، اچھا پہنے گا اس کے بعد میں وزن آئے گا۔ آپ کے پاس پھٹا پرانے کپڑے پہن کر کوئی آ کر کے کہے، بات کو نہیں مانیں گے۔ اور جس کے اندر اس کے سینہ پھوکلا ہے، کچھ نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کر آ کر آپ کے پاس کھڑے تو آپ بازو جگا دیں گے، بیٹھیے جناب یہاں پر۔ جب ایک امام، ایک خطیب، ایک مؤذن جو اللہ اکبر کی ندائیں دیتا ہو، ایک امام، ایک خطیب اور ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے باتیں بتاتا ہو، تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا رعب کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا دبدبہ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ اپنے دلوں سے اس بات کو نکالو کہ مؤذن، امام، خطیب غریب ہونی چاہیے، ایسا نہیں محترم بزرگ اور دوستو۔ فخر کرو، ارے الحمدللہ ہمارے امام صاحب سائیکل پر تھے، آج کار پر جا رہے۔ الحمدللہ ہمارے مؤذن صاحب جھونپڑی میں تھے، آج الحمدللہ ان کو گھر میسر ہے۔ یہ فخر کرنی چاہیے، ہمارے امام بڑا اچھا ہے، ہمارا امام، ہمارا مؤذن بڑا نیک ہے اور بڑا مالدار، یہ فخر ہونی چاہیے۔ پیٹ میں درد کیوں، یہ اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری بات نہیں، میں ڈرنے والا بھی نہیں۔ اکثر مساجد کا ماحول یہی ہے، امام ذرا اچھا کپڑے پہنے، متولی کے، صدر کے، کمیٹی کے، محلے والوں کے، مقتدیوں کے شدید پیٹ میں درد آ جاتا۔ دیکھ رہے ہیں اس کا زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، ایک بات کا، علماء کے پیچھے نہ پڑو۔ اور کوئی عالم مالدار ہے، کوئی عالم، کوئی خطیب بڑھ رہا ہے اور اس کی ترقیات ہو رہے، دعا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ ہمارے امام صاحب، ہمارے عالم صاحب، ہمارے خطیب صاحب اچھے ہیں، اللہ اور بھی اچھے رکھ، یا اللہ ان کو صحت کی دولت سے بھی مالا مال کر اور ان کو علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یہ کرو بولے تو ذرا اچھے ہو گئے، ذرا ترقی ہو گئی، کب امام کو مسجد سے نکالیں گے؟ یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک حکمت کی بات بتاؤں، امام صاحب آج یہ مسجد میں ہے، اس کو دوسری مسجد مل جائے گی، آپ جس مسجد میں وہی مسجد میں رہیں گے۔ امام صاحب جہاں کہیں پر بھی جائے وہ دین ہی کی خدمت کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ اماموں کا دھو کر پیتے رہیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ کے پشتوں سے علم دین اڑ جائے گا۔ علماء سے بدلے نہ لو محترم بزرگ اور دوستو، علماء کے، ائمہ کے، مؤذنین کے پیچھے ہرگز نہ پڑو اور وہ غریب ہیں ان کی مدد کرو، کیونکہ وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔
مؤذن غریب ہے، اللہ اکبر کی ندائیں وہ کیسا بھی ہو، اس کے اندر جو غلطیاں اس کو نہ دیکھو، جو خدمت کر رہا ہے، جس کی زبان سے جس کے الفاظ ہو رہے ہیں اور جس کے سینے میں جس کا علم ہے اس کو دیکھو، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اکبر کی ندائیں دے رہا ہے، اور امام مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی امانت کا جو ہے شرف دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اس کی لاج رکھتے ہوئے، اور وہ غریب ہے اس کی امداد کرو۔ ایسا بھی نہ دو میں مؤذن کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، دکھلاوا نہیں، چھپے چھپے ہدیے دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے دو، اب دو یا نہ دو، الحمدللہ اللہ میرے پیٹ کو بہت اچھے انداز میں پالتا ہے۔ اکثر مساجد میں یہی ہوتا ہے کہ مؤذنین غریب طبقہ ہوتا ہے۔ کتنوں کی شکایت میرے پاس آتی ہے، حضرت کیا کرے، ہماری تنخواہ 8,000 روپیہ، حضرت کیا کرے، ہماری تنخواہ 6,000 روپیہ، قاضی صاحب کیا کرے کہ میں اتنا بڑا مفتی، میری تنخواہ 12,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، جینا چلنا مشکل۔ اکثر مساجد میں علماء ائمہ خوش ہو کر مصلی پر کھڑیں گے تو آپ کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے۔ اگر کسی محلے کا، مسجد کا امام پریشان ہو، اللہ تعالیٰ ساری محلے پر پریشانیوں کو نازل کر دیتا ہے۔ امام مؤذن پریشان، ان کو پریشانی نہیں کرنی دینی چاہیے، ان کی خدمت کرو، ان کے تنخواہیں بڑھاؤ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس مسجد کی میری تنخواہ بڑھا لینے کی کوشش نہیں، میری بات یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت دور تک پہنچتی ہے۔ میں ہر مسجد کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، آپ کا امام اچھا ہے تو آپ کے محلے میں امن، چین، سکون آئے گا۔ اگر آپ کا امام پریشان ہے اور اس کی معاشی اور اس کی گھر کی تنگ دستی چل رہی ہو، نہیں محترم بزرگ اور دوستو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ آج دیکھیں امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو 10,000 روپے دیتے ہوئے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کمیٹیوں کو، متولیان کو، صدروں کو۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج کا حال، ماحول کیا ہے۔ آپ چاول لیجئے 1,600 روپیہ، آپ ایک مرتبہ دکان جا کر آئیے 500-1,000 روپے اڑ جائے گا۔ مکان کرائے کا 5,000 6,000 آپ دے رہے ہیں، 8,000 10,000، اس کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ کہتے ہیں مولانا آپ ہمارے بیٹے کی نوکری کے لیے دعا کریں، اچھی سے اچھی ہزاروں کی، 50,000 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے کی تنخواہ ملے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے امام صاحب کی تنخواہ، مؤذن صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ کیا تو بولے تو حضرت انہوں دیتی لو، حضرت انہوں دینے سے آپ کو کیا پیٹ میں درد ہے؟ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، ایک امام صاحب کے پاس، ایک عالم صاحب کے پاس ایک آدمی گیا، دعا کی درخواست کی، حضرت میرے بیٹے کو جو ہے نوکری ملنے والی ہے، اچھی دعا کیجیے، اچھی نوکری ملے اور تنخواہ ملے۔ اس مولانا جو تھے وہ دعا کرنے لگے، اللہ اس کے بیٹے کو اچھی نوکری دے اور تنخواہ اتنی ہی ملے جتنے کی اس کی مسجد کے امام صاحب کو ملا کرتی ہے۔ اس نے پریشان ہو گیا، حضرت آپ نے کیا دعا کر رہے ہیں؟ تو حضرت کہنے لگے، کمبخت تیری تنخواہ زیادہ ہو، امام کی تنخواہ کم ہو، ناممکن ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں تجھے بھی اتنی تنخواہ ملے جتنی کی امام کو مل رہی ہو۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، ان کے اچھے خدمت کرو اور ان کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ جہاں میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، میں تمام مساجد کے لوگوں سے کہتا ہوں،
इमामों का, मुअज्जिनीन का तनख्वाहें अच्छे होनी चाहिए, अच्छे देनी चाहिए। आपका मुअज्जिन, आपका इमाम, आपका खतीब अच्छा मालदार हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी दिल के अंदर माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत आ गई है। यह अल्लाह के अता की हुई नियामत है, अल्लाह उसको दे रहा है। और इमामों को, मुअज्जिनीन के माल आ जाने पर, वो मालदार होने पर पेट जला लेकर ना फिरो, खुश रहो। अल्लाह हमारे इमाम साहब को अच्छा रखा है, आज हमारी नमाज भी अच्छी होगी और इमाम साहब दिल से भी दुआएं देंगे। उनसे दुआएं लेने के काम करो और बद्दुआएं लेने के काम न करो। बहरहाल